بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موجبہ اور سالبہ کا سور پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل الذی یبین بہ کمیۃ الافراد من الکلیۃ والبعضیۃ یسمى سورا وهو ماخوذ من سور البلد وسور الموجبۃ الکلیۃ کل ولام الاستغراق وسور الموجبۃ الجزیۃ بعض وواحد نحو بعض وواحد من الجسم جماد وسور السالبۃ الکلیۃ لا شیء ولا واحد نحو لا شیء من الغراب بأبیض ولا واحد من النار ببارد ووقوع النکرۃ تحت النفی نحو ما من ماء الا وهو رطب وسور السالبۃ الجزیۃ لیس بعض كقولك ليس بعض الحيوان بحمار وبعض ليس كما تقول بعض الفواكه ليس بحلو اعلم ان في كل لسان سورا يخصها ففي الفارسية لفظ ہر سور الموجبۃ الکلیۃ كقول الشاعر ہرا کس کے دربند حرص افتاد دہل خرمن زندگانی بباد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وہ چیز جس کے ذریعے سے افراد کی کمیت بیان کی جاتی ہے، کلیت اور جزیت سے نام رکھا جاتا ہے اس کا سور، اور یہ لیا گیا ہے سورہ بلد سے۔ موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے، اور موجبہ جزیہ کا سور بعض اور واحد ہے، جیسے کہ بعض اور واحد من الجسم جماد، اور سالبہ کلیہ کا سور لا شیء اور لا واحد ہے، جیسے لا شیء من الغراب بأبیض اور لا واحد من النار ببارد، اور نکرہ کا واقع ہونا ہے نفی کے تحت، جیسے کہ ما من ماء الا وهو رطب، اور سالبہ جزیہ کا سور لیسا بعض ہے، جیسا کہ تیرا قول لیسا بعض الحیوان بحمار، اور بعض لیسا ہے جیسا کہ تیرا قول بعض الفواکہ لیسا بحلو۔ آپ جان لیں کہ ہر زبان کے اندر ایک سور ہوتا ہے جو اسی زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ فارسی میں لفظ ہر یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، شعر ہے، ہر وہ شخص جو لالچ کی قید میں گرفتار ہوا، اس نے زندگی کی ڈھیری کو برباد کر دیا۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، ہم نے موجبہ کلیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، موجبہ جزیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، سالبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ یہاں سے حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ کل اور بعض جو لفظ ان کے اوپر دلالت کرتا ہو، ہر زبان کے لیے لفظ الگ ہوتا ہے، اور اس لفظ کو سور کہا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ سورہ بلد سے لیا گیا ہے۔ سورہ بلد اس شہر کی فصیل کو کہا جاتا ہے، یا اس شہر کی دیوار کو کہا جاتا ہے جو کہ پورے کے پورے شہر کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس پورے قضیے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ کو بھی سور کہا جاتا ہے۔ اب آگے حضرت نے ہر جو جملے ہیں، یعنی جو موجبہ کلیہ ہے اس کا سور بتائیں گے، موجبہ جزیہ ہے اس کا سور بتائیں گے، سالبہ کلیہ کا سور بتائیں گے، سالبہ جزیہ کا سور بتائیں گے۔ دیکھیں ذرا، یہ بتا رہے ہیں کہ جو افراد کی تعداد جو بتائی جاتی ہے کلیت اور بعضیت ہونے میں، یعنی یہ حکم تمام پر لگ رہا ہے یا یہ حکم بعض پر لگ رہا ہے، اس تمام اور بعض پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا نام سور رکھا جاتا ہے، اور اصل میں یہ لیا گیا ہے سورہ بلد سے۔ اب آگے بتا رہے ہیں سورہ موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو حکم ہے وہ کلی کے افراد پر لگ رہا ہے اور تمام افراد پر لگ رہا ہے، اس کے لیے آپ جو لفظ استعمال کریں گے اسے کہا جائے گا سورہ موجبہ کلیہ، اور یہ لفظ ہے کل اور لام استغراق۔ اب کل کا لفظ جیسے کہ آپ کے سامنے واضح ہے، تمام کو کہا جاتا ہے، تو جب آپ کل کا لفظ استعمال کریں گے تو پھر اس کے اندر تمام کا ایجاب پایا جائے گا، جس کو موجبہ کلیہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لام استغراق، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ لام کی کل 4 قسمیں ہیں، اس میں جو لام استغراق ہے وہ بھی استغراق یعنی گھیرنے کے لیے آتا ہے، وہ اپنے مدخول کے تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، تمام افراد کو شامل ہوتا ہے، تو لہذا اگر لام استغراق عربی کے اندر آئے گا تو یہ بھی تمام افراد یعنی موجبہ کلیہ ہونے پر دلالت کرے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو موجبہ کلیہ کا سور ہے وہ لفظ کل ہے اور لفظ لام استغراق ہے، یہ دونوں جو لفظ ہیں یہ بھی تمام کے تمام افراد پر دلالت کرتے ہیں، جس کے اندر ایجاب پایا جاتا ہے اور کلی ہوتا ہے۔ اور موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے؟ بعض اور واحد ہے۔ دیکھیں، جو لفظ بعض ہے یہ عربی کے اندر بعض افراد پر دلالت کرتا ہے، اور موجبہ جزیہ کے اندر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض افراد پر حکم لگتا ہے، موضوع کے بعض افراد کے لیے محمول کا اس بات ہوتا ہے، تو لہذا بعض افراد پر دلالت کرنے کے لیے عربی کے اندر لفظ بعض، اور اسی طریقے سے لفظ واحد یہ بھی تمام پر نہیں بلکہ بعض افراد پر دلالت کرتا ہے، تو لہذا لفظ بعض اور لفظ واحد کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ موجبہ جزیہ پر دلالت کرتا ہے، تو اسی کو ہم کہیں گے کہ موجبہ جزیہ کا جو سور ہے وہ لفظ بعض اور لفظ واحد ہے۔ جیسا کہ حضرت مثال دے رہے ہیں، بعض من الجسم جماد، جسم میں سے بعض جماد وہ پتھر ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو جسم ہے اس پر حکم لگ رہا ہے پتھر ہونے کا۔ دوسری بات اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ جسم یعنی جو موضوع ہے اس کے تمام افراد پر نہیں بلکہ اس کے بعض افراد پر محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے، بعض افراد کے لیے محمول کو ثابت کیا جا رہا ہے۔
تو یہ دیکھیں بعض افراد، یہ جو بعض ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا اس کو سور کہا جائے گا، اور وہ یہاں پہ سور کیا ہے، وہ یہاں پہ لفظ بعض ہے۔ یہ اسی طریقے سے لفظ واحد کی مثال دیکھ لیں، جیسے واحد من الجسم جماد، جسم میں سے ایک وہ جماد ہے، اب یہ پتھر ہے، جماد یعنی پتھر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو جسم ہے اس کے تمام افراد پر نہیں بلکہ اس کے بعض افراد پر پتھر ہونے کا حکم لگ رہا ہے، تو بعض افراد پر دلالت کرنے کے لیے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہم نے استعمال کیا واحد کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ یہ جو واحد ہے یہ سور ہے، کس کا سور ہے؟ موجبہ جزیہ کا سور ہے۔ اب اسی طریقے سے آگے چلے سالبہ کلیہ میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کے تمام افراد سے محمول کی نفی کی جاتی ہے، تو تمام افراد سے نفی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بتا رہے ہیں، ایک تو ہے لا شیء، دوسرا ہے لا واحدہ۔ یہ جو دو لفظ ہیں یہ سالبہ کلیہ کے سور ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ جو محمول ہے وہ موضوع کے تمام افراد سے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ لا شیء من الغراب بیبیض، غراب یعنی کوے میں سے کوئی بھی ابیض سفید نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں غراب یہ کلی ہے اور حکم اس کلی کے افراد پر لگ رہا ہے، اور حکم کیا لگ رہا ہے؟ ابیض کا حکم لگ رہا ہے، اور کیسا حکم لگ رہا ہے؟ نفی کی جا رہی ہے سفید ہونے کی، تو نفی چونکہ تمام افراد سے کی جا رہی ہے موضوع کے، تو لہذا تمام افراد سے نفی کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ لا شیء ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سالبہ کلیہ کا سور یہ لا شیء ہے۔ یہ اسی طریقے سے لا واحدہ، یہ بھی سالبہ کلیہ کا سور ہے، یعنی محمول موضوع کے تمام افراد میں سے کسی فرد کے لیے بھی ثابت نہیں ہے، تو تمام افراد سے جو نفی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ لا واحدہ ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ سالبہ کلیہ کے سور کے لیے ایک لا واحدہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ لا واحدہ من النار ببارد، آگ کا کوئی ایک فرد بھی ٹھنڈا نہیں ہے، یعنی آگ کے تمام افراد سے ٹھنڈے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ آگ کے تمام افراد یہ گرم ہیں۔ یہ اسی طریقے سے نکرہ لفظ کا واقع ہونا نفی کے تحت، یعنی کوئی نکرہ لفظ ہے وہ تحت نفی ہے تو اس سے بھی تمام سے حکم کی نفی کی جاتی ہے، جیسے کہ اس کی مثال ہے ما من ماء الا وهو رطب، پانی کا کوئی ایک فرد بھی۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے یہ جو ہے ما، یہ نکرہ کا لفظ ہے، اور یہ لفظ ما جو کہ نفی ہے، اس نفی کے تحت نکرہ کا لفظ آ رہا ہے، تو نکرہ لفظ کا آنا نفی کے تحت یہ بھی تمام سے نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کیا مطلب بنے گا؟ ما من ماء، کوئی ایک پانی کا فرد بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ رطب گیلا ہوتا ہے، تر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں جو سالبہ جزیہ کا سور ہے، یعنی سالبہ جزیہ بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو سالبہ جزیہ کا سور کہا جاتا ہے، وہ کون سا لفظ ہے؟ وہ ایک تو ہے لیس بعض، جیسا کہ آپ کا قول لیس بعض الحیوان بحمار، حیوان کے بعض افراد وہ حمار گدھے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو حیوان یہ موضوع ہے اور حمار یہ محمول ہے۔ اب یہ دیکھیں موضوع کے بعض افراد سے محمول کی نفی کی جا رہی ہے، تو بعض افراد سے نفی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لیسا بعض ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ سالبہ جزیہ کا جو سور ہے وہ لیسا بعض ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لیسا یہ بھی بن سکتا ہے سور، جیسا کہ آپ کا یہ والا قول بعض الفواکہ لیس بحلوف، جو پھل ہیں ان میں سے بعض پھل وہ میٹھے نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں پھلوں میں سے بعض پھلوں سے میٹھے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو موضوع کے افراد میں سے بعض سے نفی کی جا رہی ہے محمول کی، تو بعض سے نفی کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو ہے بعض اور دوسرا ہے لیسا، تو ہم یہ کہیں گے کہ جو سالبہ جزیہ کا سور ہے وہ یہ بعض لیسا ہے۔ آگے حضرت بتا رہے ہیں کہ جو ہر زبان ہے، ہر زبان کے لیے اپنا ہی سور استعمال ہوتا ہے، ہر زبان کے لیے اپنے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ تمام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا بعض کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا ایجاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا سلب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یہ والی بات کی تھی نا، کل الانسانی حیوان، انسان کے تمام افراد وہ حیوان ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو کل الانسان، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ موجبہ کلیہ ہے، اب یہاں پہ لفظ کل یہ سور ہے عربی میں، اور ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں سور کیا ہوگا؟ تمام ہوگا۔ یہ اسی طریقے سے بعض کا لفظ آتا ہے، سور استعمال ہوتا ہے بعض کے لیے، موجبہ جزیہ کے لیے، تو اردو کے اندر بھی بعض کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ جو فارسی ہے، فارسی کے اندر بھی جو لفظ ہر ہے یہ موجبہ کلیہ کے سور کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی موجبہ کلیہ تمام افراد پر حکم لگنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ فارسی کے اندر استعمال ہوتا ہے ہر، جیسے کہ حضرت نے شاعر کا قول ذکر کیا ہے، ہر آکس ہر وہ شخص کے در بند، بند کہتے ہیں قید کو، ہرس لالچ، جو لالچ کی قید کے اندر گرفتار ہوا، افطار مطلب گر گیا یعنی گرفتار ہوا، اس نے اپنی زندگی کی ڈھیری کو آگ لگا دی۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا جو لفظ ہر ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ موجبہ کلیہ کے سور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی جو حکم ہے وہ موضوع کے تمام افراد پر لگ رہا ہے، اور اس تمام افراد پر لگنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو واضح کر رہا ہے وہ لفظ ہر ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جو فارسی ہے، فارسی میں موجبہ کلیہ کا جو سور ہے وہ لفظ ہر یہ استعمال ہوتا ہے، اردو کے اندر لفظ تمام استعمال ہوتا ہے۔